کس حد سے عطا کرے گا۔ تو لہٰذا قرآن کو پڑھا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے مقام پہ حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت والے دن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، یہ قرآن تمہارے لیے قیامت والے دن سفارشی بن کے آئے گا۔ مطلب یہ کہ یہ قرآن آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا یہ تیرا فلاں فلاں بندہ جو ہے نا، یہ مجھے بڑی محبت سے پڑھتے تھے، بڑی محبت سے پڑھتے تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن والدین کا بچہ حافظ ہو، قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے ذرا اس قرآن کو اپنے سینے میں رکھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم قیامت والے دن ایسے حافظ کے والد والدہ کے سر کے اوپر ایسا تاج رکھے گا کہ جس کے نور سے، روشنی سے جہان جگمگا اٹھے گا، اس کی روشنی ہوگی۔ تو قرآن کو پڑھے، قرآن سے محبت کریں۔ آپ دیکھیں نا ذرا، ہمارے سامنے اب مشینری کا دور ہے، آپ کوئی مشین بھی لے لیں، موٹر سائیکل ہو، کوئی کار ہو، کوئی رکشہ ہو، اس کا آپ انجن دیکھیں ذرا، انجن میں جہاں مبلیل پڑتا ہے، مبلیل کی جگہ کے اوپر اگر ہم اس میں پانی ڈال دیں تو کیا وہ انجن چلے گا؟ مبلیل کی جگہ پہ اگر ہم پانی ڈال دیں وہ کیا چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا نا ذرا۔ ایسے ہی یقین مانیں، جیسے اللہ کریم نے ہمیں طبیعت دی ہے، ہماری ایک نیچر ہے، ایک ایسی ساخت بنائی ہے کہ ہمارے اس جسم کی ضرورت کے لیے نا، اس جسم کے لیے جو چیز مافک ہے، جو اس کی ضرورت اور حاجت ہے، یعنی وہ غذا، وہ فیڈ بھی ہمیں وہ دی ہے۔ جب ہم خالص غذا لیتے ہیں، دودھ پئیں، دیسی گھی کھائیں، سبزیات کا استعمال کریں، صحیح پانی کا استعمال کریں، تو جسم حشاش بشاش رہتا ہے نا ذرا، جسم توانا و تندرست رہتا ہے نا ذرا۔ تو یقین ماننے جیسے جسم کی ضرورت زمین کی خالص غذا ہے نا، ایسے ہی اللہ کے فضل سے اللہ کا کلام بھی یہ طبعاً یہ ہمارے لیے وہ حقیقی غذا ہے کہ جب اس قرآن کو ہی دوسری کتابوں سے ہٹ کے جب اس کتاب کو پڑھیں گے اور اس کو رائج کریں گے نا، یہی سب سے بہترین خوراک ہے۔ یہ جسم کی خوراک بھی ہے، روح کی خوراک بھی ہے۔ جیسے جسم کو خالص غذا ملے، جسم بڑھتا پھیلتا پھولتا ہے، اگر غلط خوراک ملے، ملاوٹ والی غذا ملے تو آپ حالت خود دیکھ لیں۔ پانی خراب ہوا ہے تو کتنا ہیپاٹائٹس آ رہا ہے ذرا، خوراک غلط ہوئی تو آپ دیکھ لیں شوگر کتنی آ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مختلف امراض جو ہے وہ مرض وجود میں آ رہی ہیں۔ زیادہ تر ہماری خوراکیں بدلیں، نیچر سے ہٹیں تو مختلف بیماریوں کے سامنے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم اصل کلام سے، اپنی اصلی رشد و ہدایت سے جب سے ہٹیں، تب سے ہم آج دھکے لے رہے ہیں ذرا۔ جب سے قرآن سے دور ہوئے آج ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہماری ذلت، ہماری رسوائی کا سب سے بڑا سامان اور سبب یہی بنا ہے کہ اللہ کے کلام سے دور ہوئے، اللہ کے کلام سے دور ہوئے۔ تو اللہ کے کلام سے پیار کرو، اسے چوما کرو پیار سے۔ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ کریم نے خود اتارا ہے، اس کو اللہ کا کلام سمجھو، اللہ کا کلام سمجھ کے اس کی زیارت کرو۔ قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرآن مجید کی زیارت، بیت اللہ شریف کی زیارت، قرآن کی زیارت، اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی زیارت، مدینہ منورہ شریف کی زیارت، اور ماں پیو دی زیارت۔ ماں پیو دی زیارت خوشی نال، بندہ راضی ہو کے، خوشی نال خوش ہو کے ماں پیو نو ایک باری ویکھ لے، وہ دا اندازہ سی کر نہیں سکتے۔ حدیث پاک میں یہ چند یہ چیزیں آئی ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت، ماں باپ کی زیارت، قرآن کی زیارت۔ جو بندہ نیکی سے، خوشی سے، بلائی سے، جو بندہ اچھائی سے کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ اس لیے
قرآن کی زیارت کرو. یہ وہ واحد کتاب قرآن ہی ہے کہ جس کی خالی زیارت بھی عبادت ہے. تو بتائیں ذرا، جس کی صرف دیکھ لینا، جس کو ایک نظر سے دیکھ لینا ایمان کی حالت میں، جب اس پر ثواب ملتا ہے تو جو بندہ پڑھے گا پھر عمل کرے گا اس کو کتنا ثواب ملے گا. تو قرآن سے دور نہ ہو، قرآن سے دور نہ جاؤ، قرآن سے پیار کرو.